شوہر کے 40 سال میں نے اس کے ساتھ وقت گزارا ہے، لیکن وہ شدید سخت مزاج ہے، لوگوں کو پیسے دیتا ہے لیکن ہمارے بچوں کو نہیں دیتا۔ بہرحال اللہ سے دعا کریں، اور اللہ کے نام ہے یا لطیف ہو یا ودود، یا لطیف ہو یا ودود، یہ پڑھ کے شوہر کی طرف دم کیا کریں، اور جو پانی گھر میں ہو اس پر بھی دم کر کے رکھ دیا کریں، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ جو لوگ فوت ہو گئے ہیں ان کے لیے آپ قضا نماز نہ پڑھیں بلکہ ان کا صدقہ ادا کریں۔ اگر ہم جو لوگ فوت ہو گئے ان کے نفل پڑھ کے ثواب بخشے ہیں یہ کر سکتے ہیں۔ کیا بیوی شوہر کے لیے صدقہ کر سکتی ہے؟ اگر بیوی امیر ہے اور شوہر غریب ہے تو کر سکتی ہے۔ والدین اپنے بچوں کے لیے جو فوت ہو گئے ان کے لیے صدقہ ان کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ میرا دوست دل کے مرض میں مبتلا ہے، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے۔ میں آیا ہوں ریاض سے حج کے لیے، لیکن وہاں سے عمرے کا احرام باندھ کے نہیں آیا۔ مکے پہنچنے کے بعد میں نے مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے عمرہ کیا، ٹھیک ہے عمرہ ہو گیا لیکن دم پڑ گئی۔ آپ کو میقات سے احرام باندھنا چاہیے تھا۔ آنکھوں کی حفاظت نہیں ہو رہی، علاج یہ ہے کہ استغفار کریں، علاج یہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں۔ علاج یہ ہے کہ جب کسی عورت پہ نظر پڑے، اگر وہ برابر ہے تو بہن سمجھے، چھوٹی ہے تو بیٹی سمجھے، بڑی ہے تو ماں سمجھے۔ جس بندے پہ حج فرض ہو گیا ہے تو ایک حج کی بکری ہوگی اور ایک وہ قربانی ہوگی، اس لیے جو ہمیشہ کرتے ہو۔ میرے 8 بیٹے اور 5 بیٹیاں ہیں، جب کوئی آتا ہے گھر میں تو نظر لگ جاتی ہے، ان کے آنے سے پہلے لاہور 3 دفعہ پڑھ کے پھونک دیا کریں گے، نظر نہیں لگے گی انشاءاللہ۔ اگر ہمارے پاس سیٹ کی وجہ سے وقت نہیں ہے تو ہم طواف بیان کر کے فارغ ہو کے طواف الوداع کر سکتے ہیں۔ ہم لوگ جو بغیر احرام کے نیت کے عمرے کے ایسے ہم چالیں مار دیتے، اللہ قبول کرے گا۔ امام کے پیچھے حنفی مسلک میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھے، کیونکہ امام کا پڑھنا جو ہے قراءۃ الامام قراءۃ لہ، اس کا پڑھنا ہے۔ پاکستان میں اصل کی نماز پر وقت میں نہیں پڑھتے، اس کا اول وقت بھی ہے آخر بھی ہے، وہاں تو آخر وقت میں پڑھتے ہیں۔ اتنا آخر میں نہ ہو کہ سورج پیلا ہونا شروع ہو جائے۔ اگر طواف کے بعد جو 2 رکعتیں پڑھنی ہے بھول گیا، دوسرے دن پڑھ لیں۔ اگر کوئی آدمی سورج ڈوبنے سے پہلے عرفات سے نکل جائے، دم پڑ جائے، یا تو فوراً واپس لوٹ آئے۔ ایک شخص نے نفلی عمرہ کیا، طواف کیا، صفا کیا، لیکن حلق نہیں کرایا، اس کو بتایا بھی انہیں پھر بھی نہیں کرایا، تو دم پڑ گئی اس میں، توبہ بھی کرے۔ ایک قربانی جو ہمیشہ کرتے ہو پاکستان میں بھی کر سکتے ہو، حج والی بکری یہاں دینا ضروری ہے۔ بہرحال اگر وہ قربانی نہ کر سکیں کیونکہ آپ مسافر ہیں اس لیے وہ گناہ نہیں ہوگا، لیکن اگر اللہ نے طاقت دی ہے، توفیق دی ہے، تو وہاں وہ قربانی بھی کرے اور حج کی حج بھی کرے۔ طواف کرتے ہوئے ہم اگر فون پر قرآن شریف سنتے رہیں کوئی حد نہیں، یا ہم ذکر کرتے رہیں، اگر قرآن سنو تو پھر خاموش رہو۔ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، اگر قرآن نہیں سن رہے ہو تو پھر ذکر کرتے رہو۔ عزیزیہ میں قربانی آگے کر سکتے ہیں، عزیزیہ مکے میں حدود حرم میں ہے۔
حدود حرم سے بعد جو لوگ سین میں کھڑے ہیں ان کی بھی نماز ہو جاتی ہے، بالکل ہو جاتی ہے، اور کبھی رات کا ثواب ملتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں حج کی نیت سے آیا ہوں، میرا شہد کا کاروبار ہے، میں نے اس کاروبار کے سلسلے میں مدینے میں کسی کو ملنا ہے، جائز؟ بالکل جائز ہے۔ قرآن میں ہے کہ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم حج کے دوران اللہ سے رزق بھی کماتے رہو تو بنا نہیں ہے۔ بہرحال جو پاکستان سے ہیں 20 دن کی ہمیں ہے جتنا ہے وہ مسجد عائشہ سے عمرہ کر سکتے ہیں۔ عورتیں جمعہ کی نماز مسجد میں ادا نہیں کرنی چاہیے، ان کو جمعہ نہیں ہے، وہ گھر میں ظہر ادا کریں۔ حضرت مولانا غلام مستانی صاحب آج کل بیمار ہیں، دعا کریں اللہ ان کو شفا کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ بہت ہی کام کی شخصیت ہے، ہندوستان میں ماشاء اللہ تقریباً 2000 مدرسہ چلا رہے ہیں۔ میرے پیٹ میں درد ہوتا ہے، دواؤں سے بھی فائدہ نہیں ہوتا، آپ دواؤں کے علاوہ زمزم پہ یقین کر کے روزانہ ہر نماز کے بعد پئیں اور دعا کریں، لیکن زمزم پینے سے دعا پہلے کریں بعد میں زمزم پئیں۔ میں نے خواب دیکھا تھا، پتہ نہیں گاڑیوں کا قافلہ جا رہا ہے، ان کے آگے حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب ہیں، اچھی بات ہے کہ بزرگ کی قیادت مل گئی۔ میری شادی کو کئی سال ہو گئے ہیں لیکن میں اولاد سے محروم ہوں۔ میرا بھائی پہلے دونوں میاں بیوی ٹیسٹ کرائیں گے، نقص جس میں ہے، جس کے اندر نقص ہے اس کا علاج بھی کرے اور سورۃ یوسف پڑھ کے دعا مانگا کریں۔ میں نے اپنے مقام سے عمرے کی نیت سے احرام باندھا لیکن انتظامی امور کی وجہ سے نہیں آ سکا، کھول دیا، دم پڑ گئی۔ کیا کہتے امام ابو حنیفہ کے مسلک کو شرک، اللہ معاف کرے امام صاحب اگر شدید طواف کر رہا تھا، سر پہ کپڑا ڈال لیا، کوئی نہیں، اللہ معاف۔ میں حج بدل پہ آیا ہوں اپنے بیٹے کے لیے، اس کی قربانی حج کی تو یہی ہوگی، آپ اپنی پاکستان میں کر دیں، حج کے بعد سب گناہ انشاءاللہ معاف ہو جائیں گے، آپ کے بھی اور بیٹے کی بھی۔ عورت کی نماز گھر میں زیادہ افضل ہے حرم کی بجائے۔ ہمارے کچھ بھائی کہتے ہیں کہ جمعہ کی دوسری اذان جو ہے بدعت ہے، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاری کی تھی، اور حضرت عثمان جو ہے وہ خلیفہ راشد ہے، اور حضور نے فرمایا علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تو خلیفہ راشد جو کام کرے وہ بھی سنت ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے بینک میں قربانی کی رقم جمع کرا دی ہے اللہ قبول کرے، اور افضل یہ ہے کہ خود کریں۔ عورتوں کے لیے نفلی طواف بھی جائز ہے، رات کو کریں جب رش نہ ہو، روزہ دور بیٹھ کے ذکر کریں، کعبے کو دیکھیں، قرآن پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی والدہ کی بھی، ہماری بھی، سب مسلمانوں کی والدہ کی مغفرت فرمائیں، اور تمام جو عزیز فوت ہوئے سب کی مغفرت فرمائیں، آمین۔ بہرحال
استغفراللہ بھی جائز ہے اور رب اغفر لی وتوب علی یہ بھی جائز ہے. ہمارے گھر والوں کے لیے اللہ سب کا حج قبول فرمائے. تزکیہ اور سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کیا کریں. حنفی مذہب مغرب کی اذان کے بعد 2 رکعت نہیں پڑھنی چاہیے. بار بار عمرہ کرنا افضل ہے، بالکل افضل ہے، کیونکہ جتنا عمرے کرے گے اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرمائیں گے. لیکن جتنی دیر عمرے میں لگائیں اتنی دیر طواف کریں تو پھر طواف افضل ہے. شادی کے لیے دعا فرمائیں تو آپ ایسا کریں کہ سورۃ الرحمن 3 دفعہ پڑھ کے دعا کیا کریں. اگر ہم نے طواف کا تو گانا پڑھنا ہے تو مغرب کی اذان کے بعد پڑھ سکتے ہیں. میرے والد صاحب ہر سال حج پہ آتے ہیں، لوگ تانے دیتے ہیں میرا بھائی اللہ نے ان کے لیے اگر ہر سال کا حج لکھا ہے تو کیوں نہیں آئیں گے؟ جتنے دفعہ انہوں نے لبیک کہا تھا اتنے دفعہ حج کریں گے. وہ لوگ تو اب نماز میں بھی تانے دیں، حج میں بھی طرح ہم سب چیز چھوڑتے جائیں. قرآن پہ اگر قسم کھائی وہ بھی قسم ہے. ہمارے شہر گوجرانوالہ میں رمضان کی مغرب کی اذان انتہائی لمبی دیتے ہیں. بہرحال ہے تو مؤذن پر ہے نا، بعض لمبی دیتے ہیں بعض مختصر دیتے ہیں. جب اذان ہو گئی تو وقت ہو گیا وہ دیتا رہے. ایسا جی کہ پاکستان کے حجاج جو آتے ہیں ان کو 40 دن کے لیے میاں بیوی کو الگ الگ کمروں میں رکھا جاتا ہے. تو ایک کمرے میں لوگوں کے ساتھ کیسے رکھیں؟ یہ تو مجبوری ہے نا. اور نہ مکان سے باہر بیٹھ کے مل لیا کرو. قربانی جتنے میں نہیں کر سکتے وہ تو حدود مکہ میں. عورت حیض کی حالت میں قرآن نہیں پڑھ سکتی. عورت آئی مدینہ منورہ سے، اس نے ذوالحلیفہ سے نیت بھی کی لیکن 4 دن، لیکن جتنے دن اس کی عادت ہے وہ دن پورے کرے، پاک ہو کے پھر طواف صفا کرے. اگر کسی نے واٹس ایپ کے ذریعے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں تو 3 ہو گئی. میری 1.5 سال کی پوتی کا سرجری ہے، اللہ شفا کاملہ عطا فرمائے. اللہم کہتے جی آج کے دور کا فرعون یا ابو جہل کو اللہ عالم وہ تو دونوں کافر تھے. میں تو کسی کو کافر نہیں کہتا. اس کو جس سے ناراضگی ہوگی نا اسی کو فرعون بنا جائے گا. قربانی واجب ہے. جب مکہ فتح ہوا ہے تو حضور کہاں سے تشریف لائے تھے؟ مدینہ منورہ سے. اگر کوئی غریب ہے حج نہیں کر سکا مر گیا کوئی نہیں، اس سے کوئی گناہ نہیں. حج اس پر ہے جو صاحب استطاعت ہے. ایک عزیز کے یہاں چوری ہو گئی ہے، اللہ اس کی واپسی فرمائے، چوروں کا پتہ لگ جائے انشاءاللہ. جب جائیں گے مدینہ منورہ طواف وداع کرتے ہیں کیونکہ آپ کی پھر مدینے سے ہی روانگی ہے. اگر 11 دن حج کو ڈیوٹی مار کے آگے دن میں طواف وداع کریں ٹھیک ہے، طواف میں پہلے طواف زیارت کریں. طواف وداع میں کوئی احرام کی ضرورت نہیں ہوتی. احرام کی حالت میں یہ جام چیزیں وغیرہ جو لگی ہوئی ہے کھا سکتے، کوشش کریں کہ خوشبو والی چیز نہ ہو.
اگر احرام کی اوپر والی چادر کو نیچے والی چادر میں پھنسا رہے کوئی حرج جیسے مرضی ہے بند ہو جائے. مینا عرفات اور مزدلفہ میں باقاعدہ نماز ہوگی، اذان ہوگی، وقت ہوگا، لکھا ہوا ہوگا، سب کچھ ہوگا. بارہ آپ جیسی بھی عمرہ کرنا چاہتے ہیں اللہ قبول کریں گے. میں نے مدینے سے احرام باندھ لیا تھا لیکن مجھے نیت کرنا یاد نہیں ہے. احرام جو باندھا تھا کیوں باندھا تھا؟ یہی نیت تھی. اگر حیض والی عورت مسجد عائشہ دیکھنے کے لیے چلی جائے بغیر عمرے کے واپس آ جائے ٹھیک ہے. اگر حاجی تمتع والا جو ہے اس نے عمرہ کر لیا ہے تو اب حج کا احرام باندھے گا. اس دوران میں اگر میاں بیوی بھی نہیں کوئی حرج نہیں. دس دن حجہ میں جمرہ اکبر کی ہم نے کنکری مار لی تو اب یہ ہے کہ گھر کر کے سر پہ اس کا پھروا کے احرام کھول دیں گے. لیکن قربانی اگر کرنی ہے تو میں حج کی بکری بھی ہے. میری ریڑھ کی ہڈی میں اور ٹانگوں میں درد ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. ہمارے علاقے میں شراب کی فیکٹری ہے، اس سے بو آتی ہے، اس پہ وہ لوگوں کو پیسے دیتے ہیں. وہ تو حرام کا پیسہ ہے، حرام لوگ ہیں، شراب کے پیسے ہیں نا. مسجد کے سین میں جو جماعت کے دوران حیض پتہ نہیں کیا ہے نماز ہو جاتی ہے. حیض میں تو نماز نہیں ہوتی، نماز پڑھنا ہی منع ہے، بیٹھی رہے بس. تمتع والا اور قران والے کے لیے تباہ سے وجود ہوتا ہے. اگر تمتع والے حج سے پہلے صفا مروا دوڑ لیں تو دوڑ سکتے ہیں، اور تمتع والا اگر حج سے پہلے موقع میں یہ عمرے کر سکتا ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقین اماما. یا اللہ تمام آنے والوں کی حاضری منظور فرما. یا اللہ تمام آنے والوں کا حج منظور فرما. یا اللہ تمام آنے والوں کا عمرہ طواف عبادت ذکر منظور فرما. یا اللہ ہمیں بھی صحیح معنوں میں حج کرنے کی احکام ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. بھائی راستہ کرو کا کرے